علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے اللہ تو ہمارے اوپر وہ چیز مت ڈالنا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اس میں خاص طور پر پیچھے جو کہا گیا تھا نا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم ظاہر کرو یا نہ کرو اللہ اس پر محاسبہ کرے گا۔ اب یہ اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ دل تو ہمارے بس میں نہیں ہے، دلوں کے اندر آنے والے خیالات سوچیں اللہ ہم اس کو تو روک نہیں سکتے، تو ہمارے اوپر ایسا حکم نہ ڈال کہ جس کی ہم طاقت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی دلوں کے معاملات کو اللہ ان کھٹکوں پر اور ان خیالات پر تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا۔ واعف عنا، اللہ ہم سے درگزر کر، جو خیال آئیں یا جو بھی معاملات ہوں اللہ ہم سے تو درگزر کر جا۔ واغفر لنا، اور تو ہماری مغفرت کر دے۔ مغفرت اور درگزر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ بعض دفعہ ایک انسان کسی ایک موقع پر درگزر کر جاتا ہے لیکن وہ بات اپنے دل میں رکھتا ہے، پھر وہ اس غلطی کو دوسری غلطی کے ساتھ جمع کرتا ہے کہ تجھے میں نے پہلی دفعہ معاف کیا تھا، درگزر کر گیا تھا میں تیرے سے، لیکن وہ تیری چیز وہ بھی میرے ذہن کے اندر ہے۔ دوسری غلطی پر وہ عقاب اور سزا سخت کرتا ہے۔ عفو اور مغفرت اس میں یہ ہے کہ اللہ تو درگزر کر جا اور مغفرت کر دے، یعنی مٹا دے، چھپا دے اس گناہ کو، بالکل ہی کالعدم کر دے، ختم کر دے اس کو۔ ورحمنا، اور اللہ ہم صرف تجھ سے اتنا نہیں چاہتے کہ تو درگزر کر جا اور گناہ کو چھپا دے، ختم کر دے، بلکہ اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تجھ سے رحمت کے بھی طلبگار ہیں۔ اور حدیث کے اندر اور قرآن مجید کی وہ سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس پر مفسرین نے بڑی بحثیں کی ہیں، لیکن اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے کہ اللہ گناہوں کے بدلے میں اب تو نیکیاں لکھ دے۔ یہ کب ممکن ہے کہ گناہ آپ کریں اور لکھی نیکیاں جائیں؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان اپنے گناہ پر معافی مانگے، اور اتنی مانگے کہ وہ رب کے سامنے ہر وقت روتا رہے، اور جب اس کو گناہ یاد آئے اور اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ملامت کرے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب اس کو گناہ یاد آتا ہے اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، تو پھر اس پر اس کو اجر ملتا ہے۔ گویا کہ گناہ کرنے پر بعد میں جو انسان کی کیفیت بن گئی ندامت کی، اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیے جا رہا ہے۔ یہ معنی رحمت کا کہ اللہ اب تو نے درگزر تو کر دیا، تو نے اس کو چھپا بھی دیا، اللہ اس کو رحمت بھی کر دے، اس کو نیکیوں میں بھی بدل دے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اور ساتھ انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ مولا اسے کہتے ہیں، مولا کے معنی عربی زبان کے اندر وسیع ہیں، دوست، مالک، غلام، چچا زاد بھائی، اور کئی معنی ہیں اس کے، 7 سے 8 معنی، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں مولا کے عربی زبان کے اندر۔ اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مالک ہے، ہم غلام ہیں تیرے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کے خلاف تو ہماری مدد فرما۔ اس سے مراد انسانی کافر بھی ہیں اور شیطانی کافر، یعنی شیطان اور اس کا لشکر۔ گویا کہ ان کلمات کو اور یہ ذہن میں رکھیے کہ جو دعا ہم جتنی وسعت کے ساتھ کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کلمہ بولتے ہیں اور اس کا معنی ہمارے ذہن کے اندر محدود ہے تو ظاہر بات ہے ہم اسی کے مطابق مانگیں گے۔ لیکن اگر ایک ہم مثال کے طور پہ آپ آخر میں صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایک بندہ توجہ ہی نہیں دیتا اس کے اوپر،
ایک بندہ جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے من شر ما خلق، اللہ ہر اس چیز کے شر سے جس کو تو نے پیدا کیا، وہ جن ہے، وہ انسان ہے، وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ حکمران ہے، یا وہ کوئی بدماش ہے، یا وہ کوئی درندہ ہے، یا وہ کوئی پرندہ ہے، یا وہ کوئی موذی چیز ہے، یا وہ کوئی بیماری ہے، بیماریوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، من شر ما خلق، کوئی وہ بیماری ہے، وہ کوئی وہ پریشانی ہے، وہ کوئی صدمہ ہے، حتیٰ کہ اللہ میرے نفس کو بھی تو نے پیدا کیا، من شر ما خلق، میں اپنے نفس کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں، حتیٰ کہ اللہ شیطان کو بھی تو نے پیدا کیا، من شر ما خلق، میں شیطان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ اب ایک بندہ اپنے ذہن میں جب اتنی وسعت رکھ کے اس آیت کو پڑھے گا تو پھر اس کے اوپر اثر بھی اس کے مطابق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو جب قرآن مجید کی آیات کو ہم پڑھیں، جب اذکار کو ہم پڑھیں، ہمارے اوپر ذکر اذکار کے اثر نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کے معنی کو صحیح سمجھتے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کہتے کیا ہیں۔ تو جب یہ کہنا ہے کہ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر کا معنی کیا؟ رب کا انکار کرنے والا۔ اب رب کا انکار کرنے والا وہ شیطان بھی ہے، وہ جنات بھی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو اذیت دینے والے ہیں، اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی۔ اس کو بھی جب ہم پڑھیں تو اپنے ذہن کے اندر وسعت رکھ کے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے خلاف، ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما، ان کے ہاتھوں مغلوب نہ کرنا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی فضیلت پر بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رات کے وقت جو بندہ ان 2 آیات کو پڑھ لیتا ہے یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ کافی ہو جانے کا معنی شراح حدیث نے مختلف لکھا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ رات کا قیام اگر اس سے نہ بھی کیا جائے اور وہ یہ آخری 2 آیتیں پڑھے تو اس کو کافی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اس کو شر سے محفوظ رکھتا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس رات اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاتمہ رکھا ہے تو اس کے ایمان پر خاتمے کے لیے یہ کافی ہے۔ بہرحال یہ سبھی باتیں مراد ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ان 2 آیات کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت ان کو پڑھا اس کو یہ کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عرش کے خزانوں میں سے جو خزانہ دیا گیا اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کچھ صحابہ کرام بھی تھے، اور جبریل امین بھی آپ کے پاس تھے، جبریل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامع نقیضا من السماء، آپ نے اچانک آسمان سے ایک زوردار چیز کی آواز سنی، آپ نے اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو جبریل نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان کے دروازوں میں سے ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور وہاں سے ایک ایسا فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا، اور وہ ایسی چیز لے کر اترا ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ابشر بنورین، آپ 2 نور کے ساتھ بشارت لے لیجئے، ایک نور سورۃ الفاتحہ اور ایک نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور ایک روایت کے اندر آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معراج پر جب لے جایا گیا تو وہاں پر مجھے 3 چیزیں دی گئیں۔
ایک چیز 5 نمازیں، دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور تیسری چیز یہ تھی کہ آپ کو مجدہ سنایا گیا کہ ہر آپ کی امت کا وہ شخص جس نے آپ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی رات پہلی حدیث کے اندر یہ ہے کہ فرشتہ زمین پر لے کر آیا، اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ معراج پر گئے تو آپ کو یہ 2 آیتیں ملی۔ اس میں تطبیق اہل علم نے یہ دی ہے کہ یہ 2 دفعہ اتری ہیں، اہتمام کے پیش نظر 2 دفعہ ان آیات کے بارے میں اس کا نزول ہوا۔ ایسی قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جو 1 دفعہ سے زیادہ بار اتاری گئیں۔ تو یہ ان 2 آیتوں کی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر یہ دی گئیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر یہ آخری 2 آیات پڑھی جاتی ہوں وہاں پر شیطان قریب نہیں آتا، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور بھی اس کی فضیلت پر روایات ہیں۔ آخر ان 2 آیتوں کے اندر ہے کیا؟ ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اظہار وفاداری، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھنا، یہ سب چیزوں کا ذکر ان 2 آیتوں کے اندر ہے۔ اسی لیے بعض سلف سے یہ منقول ہے کہ جس بندے نے دین اسلام کو سمجھ لیا اس بندے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو جائے۔ جس نے دین کو سمجھا اور وہ ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سوتا۔ تو جب ان آیات کی اتنی فضیلت ہے تو ان آیتوں کو ہمیں رات سوتے وقت پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی ان بابرکت آیات کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے جو خیر، اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں آخر ان میں کیا ہے جو رب العالمین نے اتنی ان کی فضیلت بیان کر دی۔ آخر کیا ہے اس کے اندر جو پہلے کسی امت کے اندر نہیں، اور اس امت کو جب دیا گیا تو اس کے لیے بطور اعزاز اس کا ذکر کیا گیا۔ آخر کیا ہے اس کے اندر؟ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے، اس کے مفہوم کو اور اس کے معانی کو، مطالب کو ہم سمجھیں گے، پھر ہمیں بات سمجھ آئے گی۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور بتایا تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ قد فعلت، تم نے یہ سب چیزیں میرے سے مانگی، میں نے کر دی۔ یعنی کہ یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتا ہے میں نے کر دیا، تو نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ تو کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی ہم میں سے جو ہر رات اس 2 آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔